ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی تفسیر میں شیخ فرماتے ہیں کہ شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایاک میں کاف جو نہیں ہے، دونوں میں ایاک نعبد میں بھی کاف ہے، ایاک اور دوسرے میں بھی ایاک، دو کاف لے کے آئے نا، تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں کاف جو نہیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف چونکہ دلالت کر رہے ہیں، تو یہ اس واحد معبود کی طرف دلالت کر رہے ہیں کہ جس کے غیر کی عبادت نہیں کی جاتی، اور اسی سے ہی مدد مانگی جاتی ہے، کیونکہ وہ اکیلا ہی مدد کرنے کے قابل ہے، کر سکتا ہے، کوئی اور کر نہیں سکتا۔ یا کہا کہ جو ضمیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ہاں، ایاک نعبد ہاں، و ایاک نستعین، نستعین، یعنی کہ معبود بھی تو ہی ہے ایک واحد، اور تیرے سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، مطلب کسی مخلوق سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایاک نعبد کا مطلب یہ نہیں ہو کہ مخلوق سے ہی مدد مانگ لیں۔ ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری تعریف بیان کرتے ہیں، تیرے ہی سامنے مطلب یہ نعبد تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہاں، یہ اس میں یہ ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ جی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس آیت کی ایک اور جگہ پہ شیخ نے جو تفسیر کی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فیصلہ اٹل ہے، وہ رک نہیں سکتا، تو عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے، چاہے جس طرح کی بھی ہے، ہاں، چاہے جس صورت میں بھی کی جاتی ہے۔ اس میں اگر ہم اس میں تفصیل میں جائیں تو پھر تو وہ بہت ساری باتیں اس کے ساتھ آتی ہیں، جو اگر کوئی بت پرست ہے، وہ اگر بت کی پوجا کر رہا ہے تو پوجا وہ اللہ کی ہی کر رہا ہے، عبادت صورت سامنے بت کی رکھی ہے، بت میں تو الوہیت کی صفت ہی نہیں ہے، صرف الوہیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، تو کار اس کی رائے، لیکن وہ غلط فہمی میں سمجھ رہا ہے کہ اس کی کر رہا ہے، وہ اس کے اصل میں جو اس کو مار پڑنی ہے وہ اس کی فہم کی وجہ سے، کہ وہ غلط سمجھا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بالمقابل کوئی دوسرا ہے معبود، کوئی دوسرا معبود ہے جس کی عبادت کرے گا، اس کا شریک تو ہے ہی کوئی نہیں نا۔ دنیا تو ہمارے اپنے ذہن کی ایک خرافات میں سے ہے کہ ہم اپنے ذہن اختراع کر لیں کہ ہماری ذہن کے اندر وہ چیز موجود ہے کہ اس کا شریک ہے، تو تب بندہ وہ کہتا ہے کہ جی میں اللہ تعالیٰ کے وہ شریک نہ بناؤ۔ بنانے سے مراد یہ ہے کہ پہلے نہیں تھا، تم نے بنایا ہے، شریک کہنے اللہ کا شریک نہ بناؤ، اگر ہوتا تو کہنے اللہ کا شریک ہے کوئی پہلے سے بنا ہوا ہے، تو اللہ کا شریک نہ بناؤ سے مراد ہے کہ تو بنا رہا ہے، خود بنا رہے، تم دوسرا بندہ نہیں بنا رہا، پہلے سے ہے کوئی نہیں ہے، وجود ہوتا تو یہ تو نہ کہتے ہیں کہ نہ بناؤ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہر معبود میں الوہیت کی ہی عبادت ہوتی ہے، اور شیخ کہہ رہے ہیں کہ جو بندے مطلب جس طرح تو نے کہا کہ بتوں کی کرتے ہیں، وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ اس کی نسبت کو غلط کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ اس بت کی ہم کر رہے ہیں، حالانکہ بت میں تو الوہیت ہے ہی نہیں، تم تو الوہیت کی بات کر رہے ہو نا، تو الوہیت تو ایک ہی ہے، تو کہتے ہیں اس نسبت کی غلط کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ جو نہیں ہے ابدی شقاوت کا شکار ہو جاتے ہیں، کہہ لو کہ دوزخ میں جائیں گے جو بھی ہے، کیونکہ نسبت انہوں نے غلط کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے قریب کر دیں۔ ہاں، وہ تو اور چیز ہے نا، وہ تو شرک والی ہے نا، وہ شرک والے اس کی بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم ان کی وہ ویسے اس کی بھی سامنے اسی کی کر رہے ہیں نا، سامنے اسی کی رکھا، سامنے اسی کو یہ تو شریک تو بنایا ہوا ہے۔ اچھا، یہ آپ آتے ہیں کہ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا معنی کہتے ہیں جی نعبدو کا معنی ہے نتذللو، یعنی تیرے سامنے خود کو جھکاتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ نعبدو کا معنی ہے نتذللو، یعنی کہ ہم تیرے سامنے خود کو جھکاتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں عربی لغت سے کہ ارض معبدہ ای مذللہ، کہ زمین جو معبدہ زمین ہوتی ہے، یعنی کہ جو زمین پست زمین ہو اس کو کہتے ہیں کہ یہ معبد، ارض معبدہ مذللہ، یعنی کہ جو بالکل ہی جس کو روندی جائے یا اس کے اوپر چلا جائے، بالکل جس کی کوئی عزت ہی نہ ہو، جس کو عزت کو شرف کو کہتے ہیں نا، جس کے اندر پستی ہے۔ تو عبادت کا مطلب ہے کہ ہم خود کو تیرے سامنے جھکاتے ہیں، اور عبد کو بھی عبد اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ جھکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عبد غلام بھی کہتے ہیں، جھکا ہوتا ہے نا، اس کے سامنے سر نہیں اٹھاتا، جو بھی اس کی بات مانتا ہے، تو عبد سے ہی عبادت ہے، اور نعبدو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں نا۔ تو آگے پھر وہ حدیث لے کے آئے کہ جی نماز میں بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ھذہ الآیہ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے کہ جو وہ مانگے، ٹھیک ہے۔ یہی اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ہاں، یہ اس آیت کے جواب جب نماز میں بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اگر تو مطلب اگر بندے کے پاس وہ چیز موجود ہو جس سے وہ اس کا جواب سنے، اگر اس کے اندر وہ پاور موجود ہے کہ وہ اس کا جواب سن رہا ہے، تو یہ والا جواب آئے گا، تو یہ جواب وہ سنے گا بھی، ہاں یہ سنے گا بھی۔ اچھا، ابھی اس آیت کی بھی، اس کی بھی حدیث کی بھی آگے شرح کی نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی اس آیت کے بارے میں کہا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، تو کس طرح درمیان ہے؟ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اس آیت میں آپ دیکھیں ایاک کا کاف بھی ہے
नाबुदू का नून भी है, तो काफ जो है अल्लाह ताला की तरफ इशारा कर रहा है और नून जो है बंदे की तरफ इशारा कर रहा है, दोनों का जिक्र आ गया ना। इसी तरह दोबारा ईया का काफ है और नस्ताइन का भी नून है, फिर दोनों का जिक्र आ गया। तो कहते हैं ये काफ अल्लाह ताला की तरफ इशारा करता है और नून बंदे की तरफ इशारा करता है, इसलिए इस आयत में मेरा भी जिक्र है और बंदे का भी जिक्र है, दोनों का जिक्र है। तो ये आयत मेरे लिए भी और मेरे और मेरे बंदे के दरमियान दोनों का जिक्र हो गया ना। तो आगे क्या कहती हैं जी, आगे वो क्या नस्ताइन पर उन्होंने बात की है कि इस्तिआना या मदद जो है वो क्या चीज़ है। कहते हैं कि जी मदद ये है कि अगर अल्लाह की मदद ना हो तो वो नमाज के लिए क्यों खड़ा हो बंदा। तौफीक से मुराद, मदद से मुराद तौफीक है उसकी, कि तुझे तौफीक ही नहीं मिलेगी कि तू खड़ा ही नहीं हो सकता। अगर वो अल्लाह ताला अगर तेरी मदद ना करे तो तेरे अंदर इतनी ताकत, तेरे अंदर इतनी सकत नहीं है कि तू उसके सामने खड़ा हो, उसकी इबादत कर सके। तेरे अमाल का खालिक वो है, ज़ाहिर सी बात है, अगर वो तेरे अमाल का खालिक है तो तेरे अंदर तो किसी चीज़ की ताकत नहीं है। तेरे अमाल का खल्क करने वाला वो है, तो वही तो तुझे अपने सामने खड़ा कर रहा है। ये क्या सवाल है? चलो आखिर में देखेंगे, सवाल फिलहाल फिर से हट जाएंगे। अच्छा, तो वो ये है कि ताकत जो है देने वाला वो है, हमारे अमाल का तख्लीक करने वाला वो है। तो उसी ने हमें ये तौफीक बख्शी, उसी ने हमें ये इस्तेदाद हमारे अंदर पैदा की कि हम उसके सामने खड़े हों। अदरवाइज हम उसके सामने हम उसकी इबादत करें, सामने खड़े होना तो एक उसका मैं सामने खड़े होने से मुराद इबादत से है ना, किसी की इबादत कर सके, किसी तरह की भी। आगे फरमाते हैं कि उससे मदद इस वजह से मांगी जाती है कि ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, हर का ताकत और हर कुव्वत जो नहीं है वो अल्लाह के पास है। हर ताकत और हर कुव्वत का मंबा अल्लाह है। हाँ, हम उससे नहीं मांगे तो फिर किसे मांगेंगे? किसी और से तो मांग, बाकी तमाम मखलूक़ात तो मादूम है, उनके पास तो अपनी कोई ताकत है नहीं कि वो किसी को दे सके। तो कहते हैं इस वजह से उससे मदद मांगी जाती है और ये इसी जानिब इसका इजहार है कि सारी ताकतें और हर कुव्वत तेरे पास ही है, किसी और के पास नहीं है। यानी ज़ाती ताकत उसी की है, बाकी साहब को उसने थोड़े थोड़े टाइम के लिए ज़ाती ताकत उसी को ही है, अगर किसी के पास है भी तो उसी ने दी है, उसी की अपनी ज़ाती किसी के पास ज़ाती किसी के पास कुछ नहीं है, अल्लाह ताला की।